السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اور مدبر انفجاں کے لیے ہیں. اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صدر محترم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور خواتین اسلام، میں نے سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی 3 آیتیں 13، 14 اور 15 آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے مثالی نوجوان. سامعین کرام، اسلام دین رحمت ہے. اسلام دین زحمت نہیں ہے. اسلام مسائل پیدا کرنے والا نہیں ہے بلکہ اسلام مسائل کو حل کرنے والا ہے. اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے. اسلام امن و شانتی کو غارت کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے السلام، ایک صفت ہے المؤمن. سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں اللہ نے کہا واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، وہ بادشاہ ہے، تمام عیبوں سے پاک ہے. السلام سلامتی دینے والا، المؤمن امن و شانتی دینے والا. اگر وہ رب العالمین ہے تو اس کا آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. کہا گیا آپ سے کہ آپ بد دعا کر دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2599 انی لمبعوث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ میں لعن و طعن کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا گیا. قرآن امن و شانتی کا بنی نوع انسانیت کے نام سب سے بڑا پیغام. مسلمانوں کو یہی کہا گیا جب وہ آپس میں ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کا معنی ہی کیا؟ شانتی، سکون. اور ہمیشہ یہی کہا گیا کہ لوگ آپس میں کہیں آپ کے اوپر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں ہو. اس مناسبت سے مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے مثالی نوجوان. نوجوان مستقبل کی امید اور امیدوں کا مستقبل ہے. یہ نوجوان آگے چل کے اس ملک کے قائد اور رہنما بننے والے ہیں. نوجوانوں کی اہمیت کسی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر، قوم کے اندر بالکل اس ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے کہ اگر جسم سے ریڑھ کی ہڈی کو نکال دیا جائے تو جسم نیچے گر جائے گا، کسی کام کے لائق نہیں رہے گا. اسی طریقے سے کسی معاشرے سے، سماج سے، ملک سے، قوم سے نوجوانوں کو نکال دیا جائے تو وہ قوم برباد ہو جائے گی، ملک برباد ہو جائے گا، لوگ بیکار ہو جائیں گے.
عربی زبان کے اندر آتا ہے نوجوان کے لیے یا جوان کے لیے غلام، فتح، شاب کا لفظ آتا ہے۔ یارو بات کرنی آج یہ ہے مثالی نوجوان کی۔ آج کل لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ آج کل کے نوجوان خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ماں باپ کا کہا نہیں مانتے، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، اور انہوں نے زندگی گزارنے کا اپنے حساب سے قائد کسی اور کو چن لیا ہے۔ بال رکھنے کے انداز نرالے ہیں، کسی فلم میں فلاں ہیرو نے اس انداز سے بال رکھا، بس ویسے ہی بال رکھنا ہے۔ کپڑے پہننے کے انداز الگ ہو گئے، لوگ شکوے شکایت کرتے ہیں، لیکن مجھے آپ کہیں گے کہ میں اتنا جلدی مان جاؤں تو میں ماننے والا نہیں۔ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ آج کل کے نوجوان بگڑ گئے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو بگاڑا گیا ہے، بگڑے کم ہیں، اور ان کو بگاڑنے میں ہم سب کا ہاتھ برابر کا ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ نہیں ماننا ہے سن لیجیے، ہمارے نوجوان جو بگڑے ہیں اس کے کئی اسباب پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، آج کل تعلیم کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے۔ بھائی نوٹ کا زمانہ آ گیا، پیسے کمائیں گے، دولت زیادہ رہے گی، لوگ سلام کریں گے، السلام علیکم، ہاں بھیا پیسے کی وجہ سے سلام کر رہا ہے۔ علم کے پیچھے بھاگے لگا۔ مولوی صاحب کی تنخواہ کتنی ہے بھائی؟ کتنی تنخواہ مولوی صاحب کی؟ بیٹے کو پڑھائیں گے، کیا تنخواہ ملے گی، کیسے خرچ چلے گا؟ نہیں، یاد رکھیے، غار ہرا کی اگر پہلی